دیکھیے بات یہ تھی کہ بھارت بہت بڑے پیمانے پر تجارت کر رہا ہے ایران کے ساتھ. ایران بھارت کے بہت قریب آ چکا ہے اور اس نے اس کو چابہار سے پورا سہولیات دے دی ہیں، یعنی ایک طور سے گوادر سکے. تو اگر عالمی دنیا کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں تو عالمی دنیا کو تو کشمیر والے معاملے پر بھی بھارت کا معاملہ نظر نہیں آتا، امریکہ کو نظر نہیں آتا، جس طریقے سے آرٹیکل 378 کی خلاف ورزی ہوئی تھی. کہ یہ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی آؤٹ کم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایران کیا لے کے جائے گا؟ پاکستان کو کیا ملنے والا ہے؟ اور ادھر ادھر ان کے کانسولیٹس اور انڈیا کا رو جو ہے ادھر سے ان لوگوں ایجنٹس بھیج رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، عام کر رہا ہے، ادھر سے پلاننگ ہو رہی ہے ان کے خلاف. اس کا آپ کچھ کریں. اب انڈیا اور ایران جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ دے آر ورکنگ آن دس. ٹھیک ہے جی. چابہار جو وہ بھی ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اور اسی طرح بندر عباس ہے وہ بھی ہے. سو چابہار کے اوپر تو انڈینز نے کافی پیسہ پوسا بھی لگایا ان کو. مخالف تھا. تو اس خوفناک صورتحال میں کہ ایک طرف بھارت سے ہماری جنگ لگ جائے اور پیچھے سے ایران کہیں ہماری پیٹھ میں چھرا نہ گھونپے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو کیا انڈیا کے فورتھ لارجسٹ اور تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے کے بعد بھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز تھرڈ لارجسٹ اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اس کو فائدہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ہوگا. کیونکہ یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ چاہے پاکستان اس کے ساتھ ٹریڈ کر لے یا نہ. صورت میں ڈال رکھا ہے کیونکہ ایک طرف اپنے حصے پر پائپ لائن بچھانے کا کام نہ کرنے پر ایران کی جانب سے عالمی اداروں کے ذریعے پاکستان پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں امریکہ کی جانب سے پہلے سے ہی کمزور پاکستانی معیشت پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں. سمندری راستے ڈھونڈنے کے لیے، انڈیا تک پہنچنے کے لیے، وہ بھی جی اب چابہار تک اپنے علاقوں سے جو ہے ریل پہ انویسٹ کر رہا ہے. دیکھیے بات یہ تھی کہ بھارت بہت بڑے پیمانے پر تجارت کر رہا ہے ایران کے ساتھ. ایران بھارت کے بہت قریب آ چکا ہے اور اس نے اس کو چابہار سے پورا سہولیات دے دی ہیں، یعنی نہیں جانا ہے. اگر بھارت 1994 میں تباہی بربادی کے بعد 94 کے بعد سے آج تک نہیں گیا اور اب وہ جو ہے تیسری بڑی قوت بننے جا رہا ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہیں ہو. اور ہم 47ویں قوت ہیں، ہم کیوں نہیں 5ویں ہیں جب ہماری آبادی کا 5واں نمبر ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ بجٹ اگر انہوں نے ایسا نہیں بنایا کہ ہم اس سے خود انحصاری کی طرف جائیں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. یہ پہلی بات. دوسرے آپ کا جو دوسرا نقطہ ہے میں مختصر بتا دوں کہ کیونکہ ہمیں بڑے قرضے ملنے ہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود ہم پیسے ادا نہیں کر پا رہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت ہم بھی کسی جھٹکے میں نہ آئیں، تو وہ یہ انکریج. کہ یہ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی آؤٹ کم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ایران کیا لے کے جائے گا؟ پاکستان کو کیا ملنے والا ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان آپ کے ملک میں، یہ یادو از این ایگزامپل، ادھر سے ان کے جو کانسولیٹس ہیں ہمارے بارڈر زاہدان اور ادھر ادھر ان کے کانسولیٹس اور انڈیا کا رو جو ہے ادھر سے ان لوگوں ایجنٹس بھیج رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، عام کر رہا ہے، ادھر سے پلاننگ ہو رہی ہے ان کے خلاف. اس کا آپ کچھ کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے اور کیا اگریمنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا پیٹرولنگ، کیا آپ ہی پیٹرولنگ کرتے رہیں اور وہ آتے رہیں کھلا؟ یا تو جوائنٹ پیٹرولنگ ہو یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو. اگر بارڈرز آئیں، ایک دفعے تو ہم نے ایک پہ ہتھیار مارا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ایوالو پروسیجر ایوالو کیا آپریشنل ہم نے ایگریمنٹ کی ہے ان کے ساتھ جو روک سکیں گے، اور کیا انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ کیسے وہ دے ول میک شیور کہ ہندوستان ان کا دوستی کو ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا اور اس میں ہمارے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں بھیجے گا. یہ سب چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ سب چیز. بہت شکریہ سر. نو ڈاؤٹ کہ دونوں ملکوں کے لیے دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، پاکستان کو کس قسم کی ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے؟ کیسے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں ایف بی آر 31 لاکھ ریٹیلرز کی ٹیکس رجسٹریشن کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ کیا ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے ٹیکس چوری کو روکا جا سکتا ہے؟ ٹیکس مقدمات میں غیر ضروری التوا کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ کون ایف بی آر میں موجود کرپٹ افسران کا دفاع کر رہا ہے؟
पाकिस्तान के लिए IMF का नया बेल आउट पैकेज कितना जरूरी है? क्या इस नए बेल आउट पैकेज की कीमत सिर्फ आम आदमी को अदा करनी पड़ेगी? क्या सियासी क़यादत माशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपने तर्ज हुक्मरानी पर भी गौर करेगी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी जाती है जी, इरानियंस और जो अरब ममालिक हैं कुछ, वो नहीं चाहते कि ग्वादर पोर्ट एक्टिव हो। उन्होंने क्या चाहना है, हमारे से खुद ही कुछ नहीं होता, हम खुद ही नहीं चाहते। हम सारा टाइम कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं जी, चाबहार वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इंडिया और ईरान जो है वो काम कर रहे हैं, वो दे आर वर्किंग ऑन दिस, ठीक है जी। चाबहार जो वो भी एक डीप सी पोर्ट है, और इसी तरह बंदर अब्बास है, वो भी है। सो चाबहार के ऊपर तो इंडियंस ने काफ़ी पैसा पूसा भी लगाया उनको बिल्ड करने के लिए, कैपेसिटी वहाँ पे किया हुआ है। अब हमने क्या देखना है, हमने सिर्फ अफगानिस्तान डिस्कस करना है या हमने भी दुनिया की कारोबार तरक्की में अपना पार्ट प्ले करना है? अब मुखालफ था। तो इस खौफनाक सूरत हाल में कि एक तरफ भारत से हमारी जंग लग जाए और पीछे से ईरान कहीं हमारी पीठ में छुरा ना घों, लोगों को 1971 के अंदर ईरानी रवैया याद नहीं आता, जब ईरान ने कहा था कि अच्छा बाकी पाकिस्तान भी टूटेगा तो बलूचिस्तान पे हमारा हक है। ये शाह साहब फरमा गए हुए, ये कोई नहीं बताता आपको। ये हमें दास्तानें सुनाई जाती हैं कि 65 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया और सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। वो इस उम्मीद में तस्लीम किया था कि ये हमारा हिस्सा बनेगा मुस्तकबिल के अंदर। फौरी तौर पे उसने वहां से अलग होने वाले हिस्से को तस्लीम किया था। मैंने कहा ये दो तारीख को उसके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अगर आप खुशफहमियों की जन्नत में बसते हैं तो बस फिर बसते रहिए। अब हम देख रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है। तो क्या इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा? और क्या तब भी कि हमसाया में एक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मौजूद है लेकिन उनसे ट्रेड नहीं स्टार्ट की जाएगी, तब भी ऐसे ही रहेगा? मेरे ख्याल में इवन अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए ना, तब भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से रहेगी। और मतलब जो जितना भी फायदा है सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जब आप एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसको फायदा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड कर ले या ना। पाक ईरान सरहद खुशहाल सरहद बन पाएगी। नुसरत जावेद साहब, 3 दिन यहाँ पर रहे ईरानी सदर, मुलाकातें होती रहीं, MOUs बहुत से साइन हुए। आपको लगता है कि एक खुशहाल ताल्लुक की तरफ बढ़ पाएंगे दोनों आने वाले दिनों में? पर भी लगी हुई हैं, और आजकल अमेरिका का करीब तरीन दोस्त हुआ है जी भारत। और भारत जो है उसने गुज़श्ता बरस $40 बिलियन का जी $40 बिलियन का तेल रूस से खरीदा, और ख़रीदने के बाद वहाँ की रिफाइनरीज पर उसको फिर रिफाइन करके तो उसी जहाज को उसी तेल को जो है वो यूरोप में भी बेचा गया है। फिलहाल हम फंसे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सैंक्शंस में ही क्रिएटिव रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे कारोबारी हलके जो हैं वो रास्ते ढूंढकर गैस पाइपलाइन का मसला मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए मौखर हो जाएगा। मुझे ख्याल है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।